بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأصلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رب کائنات اس کی آخرت تو سنوارتے ہی ہیں. رب کائنات دنیا میں بھی اسے بے مثال کامیابیاں عطا فرماتے ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 28 ربیع الثانی 1446 ہجری، 1 نومبر 2024 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع کامیابی کی راہ میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اس کی وجہ دنیا کا ہر انسان وہ کسی بھی میدان میں قدم رکھتا ہے، اس کے دل میں اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس میدان میں کامیاب ہو جاؤں. اصل کامیابی کیا ہے؟ جب یہ سوال ہم عام لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کے نزدیک کامیابی کا مرکز اور محور صرف اور صرف دنیا، اور دنیا میں بھی صرف دولت. لیکن جب ہم قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے کامیابی کا مفہوم پوچھتے ہیں تو ہمیں کوئی اور منظر نظر آتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا، اصل کامیاب وہ ہے. دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو شخص صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، عظیم ترین کامیابی اس کا مقدر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، رب کائنات کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، شرک کو چھوڑ دو، دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن آج ہم جس کامیابی کی بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے عام فہم الفاظ کے ساتھ ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات کے ساتھ ہے. آئیے جائزہ لیں کہ کون کون سے وہ ایسے عوامل ہیں جو ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو عذاب ہم پر مسلط ہے، ہم نے خود کیا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ رازق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اہل علم نے اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا کہ جب انسان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کم ہو جائے یا اٹھ جائے تو انسان کا ناکامی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار مثالیں ہمیں تاریخ اور حدیث میں مل جاتی ہیں. میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق ملے جس طرح پرندوں کو ملتا ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرا ہوا واپس آتے ہیں.
پھر اسی کا ایک تسلسل قرآن نے ایک اصول بیان کیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا آپ اپنے ساتھیوں کو کسی بھی معاملے میں بطور مشیر شامل کریں، ان سے مشورہ کریں، فیصلہ نہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی بات کا عزم کر لو تو پھر ڈور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ لیکن سوال یہ ہے، میں آپ سب اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ ہم اس ذات پر توکل کریں اور اللہ رب العزت ہمیں ناکام اور نامراد نہ لوٹائیں؟ ڈاکٹر صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے، بڑی پیاری بات کی انہوں نے۔ ایک آدمی نے سوال کیا، اس سوال کے جواب میں فرمانے لگے آپ جتنا مرضی رفاع عامہ کا کام کر لیں، اپنی آدھی نہیں، آدھی سے زیادہ نہیں، بلکہ 90% بلکہ 99% سے زیادہ دولت غرباء، فقراء، مساکین پر لوٹا دیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے، اگر آپ فرض روزے نہیں رکھتے، اگر آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ کے یہ سارے کے سارے کام فضول اور بیکار ہیں۔ دوسری رکاوٹ ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہماری زندگی بے ترتیب ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا کوئی، جس کو کہہ لیں کہ کوئی شیڈول، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں۔ زیادہ تر ہمارے معاملات وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیے قرآن نے ایک اصول بیان کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ کو میری اور آپ کی نمازوں کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی اللہ کو ضرورت، لیکن رب کائنات نے مجھے اور آپ کو یہ 5 نمازیں با جماعت مسجد میں آ کے پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ زندگی کے اندر ایک نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے۔ میں نے زندگی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں گزارے ہیں، وہاں پر کوئی بندہ آپ کو گھڑی کے مطابق وعدہ نہیں دے گا۔ ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں۔ ہاں، ہم جیسے گناہگار جنہیں آپ مسیتڑ مولوی کہتے ہیں، ہمارا شیڈول ایسے ہی چلتا ہے۔ ان سے پوچھیں کسی استاد سے ملاقات ہے نا، استاد جی ملاقات کب ہوگی؟ کہنے لگے ظہر کی نماز کے بعد۔ فلاں کام کب ہوگا؟ وہ جی عشاء کے بعد۔ استاد جی آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا وقت، ایک بات کرنا تھی، مجھے فجر کی نماز کے بعد فلاں جگہ ملنا۔ اب یہ 5 نمازیں اللہ نے کیوں میں دی ہیں؟ ہم ہر کام ایک ترتیب کے ساتھ کریں، ایک نظم و ضبط کے ساتھ کریں، ایک اوقات کار کے مطابق کریں، جو کہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، طبرانی کی روایت ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان جو بھی کام کرے ایک ترتیب کے ساتھ، پختگی کے ساتھ کرے۔ ہماری زندگی میں ترتیب کوئی نہیں۔ پھر جو تیسری بڑی رکاوٹ ہے، ہماری اکثریت جو بیٹھنے والے نا ہمارے پاس، وہ منفی خیالات کے مالک لوگ ہوتے ہیں۔ جو بندہ منفی خیالات کے مالک لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں آج ایک جگہ پڑھ رہا تھا، ایک آدمی کی شادی کی عمر گزر گئی، لیکن رب کائنات نے فضل کیا، اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہوئی
اس کی بیوی اس سے کم از کم کوئی 10-15 سال چھوٹی تھی. اس نے کہا سرکار گزارش یہ ہے کہ میری صرف ایک فرمائش ہے آپ سے. اس نے کہا جی کیا؟ اس نے کہا آپ نے فرض کریں آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ نے 40 سال سے بڑے کسی بندے کے پاس نہیں بیٹھنا. استاد محترم تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ اساتذہ کرام جو حقیقی اصلی نسلی اور سچے استاد ہیں نا، وہ بہت کم بوڑھے ہوتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد کام خراب ہوتا ہے. جب تک پڑھا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جوان رہتے ہیں. کیوں؟ ان کے سامنے ہوتے ہی سارے جوان ہیں. شوہر نے بیوی کی بات کو مان لیا اور اس نے کہا ایک تو آپ صرف اور صرف 40 سال سے چھوٹی عمر کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، اور دوسری بات یہ ہے اس زمانے میں گھر کی 4 دیواریاں کو بڑی بڑی نہیں ہوتی تھی، 10-10 فٹ والی. اس نے کہا یہ 6 فٹ کی دیوار ہے، آپ نے روزانہ دیوار کے ذریعے گھر آنا ہے، دروازے کے راستے نہیں آنا. دنیاوی بات ہے نا. تو ظاہر بات ہے وہ آدمی جس کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی، وہ جب نوجوانوں کے پاس بیٹھتا تو نوجوان جوانی والی باتیں کریں گے، ہمت حوصلے والی باتیں کریں گے. آج کل کے برائلر نوجوان نہیں تھے نا. ایک دن بابا جی کی قسمت خراب، آپ نے ہم عمروں کے پاس جا کر بیٹھ گیا. کسی نے کہا السر ہے معدے کا، کسی نے کہا کینسر ہو چکا ہے، کسی نے کہا شوگر کھا رہی ہے، کسی نے کہا بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہے، کسی نے کہا ٹانگوں کا درد نہیں جاتا. واپس آ کے چھلانگ مارنے کی کوشش کی، دیوار کو پکڑنے کی گڑا میں بابا جی نیچے. 2-3 دفعہ کوشش کی، دروازہ نہیں جا سکا. اخیر دروازہ کھٹکھٹانا پڑ گیا. اندر سے آواز آئی، ہاں پھر اپنے ہم عمرہ دے کول بہن دا مزہ آیا. منفی خیالات کے لوگوں سے بچیں. یہ جن لوگوں کی سوچ اور فکر ہوتی ہے نا، وہ کھ نہیں یار، ایسے لوگ ہوتے ہیں. سونی صاحب آپ ان کے سامنے بہترین سے بہترین کام کر کے رکھیں. وہ مثال آپ نے سنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. شوہر نے بیوی سے کہا انڈا بنا کر لاؤ. وہ آملیٹ بنا کر لے آئی. پاگل کی بچی. فرائی کرنا تھا، وہ دوسرے دن فرائی کر کے لے آئی. پاگل کی بچی. آملیٹ بنا کے لانا تھا، وہ دوسرے دن دونوں بنا کے لے آئی. کہتا پاگل کی بچی، جس کو فرائی کرنا تھا اس کا آملیٹ بنا دیا، جس کا آملیٹ بنانا تھا فرائی کر دیا. قنوطیت پھیلانے والے، مایوسی پھیلانے والے، ہمت توڑنے والے، حوصلہ شکنی کرنے والے لوگوں سے بچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا رجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. بندہ اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، ذرا دیکھو تمہاری محفل کس قسم کی ہے. ناکام، نامراد، ہڈ حرام، کام چور، دوسروں کے بلبوتے پر زندگی گزارنے والے، دوسرے کی جیبوں پر نظر رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا رکھو گے تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. چوتھی رکاوٹ، غلطیوں سے نہ سیکھنا. شاعر نے کہا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں. مثال آپ نے سنی ہوگی، کوئی بادشاہ تھا جنگجو، جنگ میں شکست ہو گئی، بھاگ کے ایک غار کے اندر چھپا، دیوار پہ دیکھا ایک چیونٹی چڑھتی ہے، چھت کے قریب جا کے گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے. 17 دفعہ چڑھی، گر گئی، 18ویں دفعہ چڑھ گئی. کہتا ہے مجھ سے بڑا پاگل کون ہوگا، ایک شکست نے میری ہمت توڑ دی ہے. ساتھیوں کو دوبارہ جمع کیا، میدان سجایا، اللہ نے کامیابی عطا فرما دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم میں، نوٹ کیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی معاملے میں ناکام ہو جاؤ تو یہ نہ کہو لو انی فعلت کذا لکان کذا. بڑے قیمتی الفاظ ہیں. فرمایا جب کسی معاملے میں ناکام ہو جاؤ تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ کیا کہو قدر اللہ وما شاء فعل. جو میرے اللہ نے میرے مقدر میں تھا وہ کر دیا. فرمایا لو کا معنی اگر، بولو لو کا معنی
لو تفتح عمل الشیطان، یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ جو ہے یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے۔ سمجھدار لوگ، بڑا قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں، سمجھدار لوگ کامیابی ناکامیوں کو اینٹوں کے طور پر پکڑ کر ان کی دیوار بنا کے کامیابی تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو پانچویں بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے پاس قوت فیصلہ ہو ہی نہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ کا ٹکڑا پڑھا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ جو بھائی استون سے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے نظر آگے آگے آ جائیں، پہلے ہی رستہ ڈھک کے بیٹھ جانا۔ فرمایا جب تم کسی کام کا پختہ عزم کر لو تو بھروسہ کس پر کرو؟ آپ نے اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھے ہوں گے بندے، ایک کام شروع کیا، ابھی مہینہ 10 دن کیا نہ چھاڑی آ رہے کچھ نہیں پیا ہوا۔ کاروباری حضرات تشریف فرما ہیں، ہماری پنجابی زبان میں کہاوت ہے کہ پہلے سال چٹی تے دوسرے سال ہڈی تے تیسرے سال کھٹی۔ اس کو عام بندہ نہیں سمجھتا، ہمیں فوری نتائج چاہیے۔ یاد رکھیے، سونی صاحب تشریف فرما ہیں اور بھی دوست احباب ہیں، ذرا یہ اپنی مادی پر نظر دوڑائیں۔ کیا خیال ہے جی یہاں تک آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں فٹافٹ سیکنڈوں کے اندر؟ سال ہر سال کی محنت لگتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں کیا ہر بندہ یہاں کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے؟ دہائیوں کی محنت لگتی ہے۔ تو اس لیے کامیابی کی راہ میں ایک رکاوٹ اور کیا ہے؟ غیر مستقل مزاج طبیعت، کسی ایک جگہ رکنا ہی نہیں۔ یہ کام ٹھیک نہیں وہ کر لو، وہ کام ٹھیک نہیں وہ کر لو۔ وہ بندہ ساری زندگی تجربے کرتا رہتا ہے، پہلے جو جمع پونجی تھی اس کا بیڑا غرق کیا، پھر زمینیں بیچ کے برباد کی، یہاں تک کہ گھر بیچ کر بھی تجربوں کی نظر کر دیا۔ اتنی دیر میں اولاد جوان ہو جاتی ہے، پھر اولاد کہتی ہے باپ تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آگے سے جواب کوئی نہیں۔ چھٹی بڑی رکاوٹ بہانے بازی، اپنے آپ کو الزام نہیں دینا۔ یاد رکھیے، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، پھر غلطی ماننے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے انسان کو اتنا بڑا جگر گردہ چاہیے۔ اپنی غلطی ماننے والا انسان حقیر، ذلیل، کمزور نہیں ہوتا، بہت بہادر ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو حدیث سے دے سکتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، ایک عورت کا بچہ گم ہو جائے اور وہ بچہ اسے اچانک مل جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی؟ کہا آقا اس کی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا جب بندہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اللہ کو اس عورت سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور نہیں یار میرا تو قصور ہی کو نہیں ہے وچ، میں تے اپنے والوں صحیح کیتا سی، ہن کام خراب ہو گیا تو میں کی کرا؟ ہتھیاراں گالاں کڈنیاں پیاں، دوسروں کے گلے میں مصیبت ڈال دینا، اس نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا۔ یاد رکھیے یہ کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ 7ویں رکاوٹ، دوسروں کی کامیابی سے جلنا، جس کو معاصرانہ چشمک کہتے ہیں۔ حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ حسد کیا ہے کہ اس بندے کو جو کامیابی ملی ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے۔ رشک کیا ہے؟ عرش والے آپ کے خزانے بہت وسیع ہیں، آپ نے اگر اسے عطا فرمایا ہے تو مجھے بھی۔ ہماری اکثریت کی حالت کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اس ممبر پہ کھڑے ہونا خالہ جی کا گھر ہے؟ بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، زندگی کے 13 سال پردیس کاٹے ہوئے، 13 سال۔ ایک 13.5 14 سال کا بچہ جس کو دنیا داری کا کوئی پتہ نہیں تھا، پردیس چلا گیا، پہلے لاہور، اس کے بعد مدینہ منورہ 7 سال، اور اس کے بعد واپس آ کر 22-23 سال ہو گئے ہیں۔ آپ آج ایک بندہ کہے کہ میں گھروں اٹھ کے آ کے مسلے تے کھڑا جاؤ، لتاں ہی کمبنیاں نا۔ پھر یقین جانیے یہ جتنے موتارے دین ہیں نا استاد جی، اعتراضات اٹھانے والے،
اللہ کی قسم تکبیر اقامت کہتے ہوئے ٹانگیں کانپتی ہیں ان کی. تو میں نے کہا پھر مولوی کا حوصلہ ہے جو 5 وقت مصلی پہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور ممبر پہ بھی کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح جو ایک 8واں بڑی رکاوٹ ہے کامیابی کی راہ میں، ویسے تو ان سب پر علیحدہ علیحدہ بات ہو سکتی ہے لیکن اختصار کے پیش نظر آپ کو سمجھا رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ انسان دن رات کام کے اندر لگا رہے، اپنی صحت اور تفریح کا خیال نہ رکھے. بڑا عجیب جیسا سرکل ہے کہ انسان دولت کی خاطر صحت کا بیڑا غرق کرتا ہے، اور پھر اس صحت کو صحیح کرنے کے لیے کیا خرچ کرتا ہے بھائیو؟ جب صحت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر دولت کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. سونی صاحب تھوڑے نال بھی انج ہویا ہوئے گا، روٹی کھا رہے ہو ادھروں کال آ رہی جرمنی تو، یار لعنت پاؤ اس زندگی دے اوتے کہ بندہ روٹی بھی نہیں کھا سکتا، ایڈا گاہ ساڈے سر تے چڑھیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. سورۃ القصص کی 77ویں آیت مبارکہ ہے. فرمایا آخرت کی فکر کرو لیکن دنیا میں رب کائنات نے جو تمہارا حصہ رکھا ہوا ہے اس کو فراموش مت کرو. شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر اچھا کھانا، اچھا پہننا، تفریح کرنا یہ کوئی جرم، یہ بھی کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب آپ بذات خود ذہنی طور پر تازہ دم نہیں ہیں، فریش نہیں ہیں، تو آپ اپنے کاروبار کے بارے میں، بزنس کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور بڑی سخت بات کرنے لگا ہوں، ہم مردوں کو یہ بیماری ہے سب سے زیادہ. ہم سمجھتے ہیں خیر صلی اللہ یار کچھ نہیں ہوتا، میری خیر ہے میرے بچے پل جائیں. مرد گاڑی کا انجن ہوتا ہے، اگر انجن خراب ہے گاڑی چل ہی نہیں سکتی. 8ویں رکاوٹ جو کامیابی کی راہ میں کیا ہے؟ ہمارے سامنے کوئی منزل ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک دین کا طالب علم، وہ دین پڑھتا ہے، اس کا ہدف کیا ہے؟ میں علم کے اندر پختگی پیدا کروں اور اس کے بعد اس دین کو تدریس کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے اور اپنے قلم کے ذریعے دوسروں تک پہنچاؤں. ایک ٹارگٹ ہے نا. ہماری اکثریت کے سامنے ٹارگٹ ہی کو نہیں ہوتا، ہدف ہی کو نہیں ہوتا، اور نتیجہ اس کا ہم قوت فیصلہ سے محروم ہوتے ہیں. جب ہم فیصلہ کر نہیں سکتے تو ٹانگ ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں، ہوتے ہیں ناکام اور مدعا دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. اور 10ویں اور آخری رکاوٹ وہ کیا ہے؟ حالات کی تبدیلی کو قبول نہ کرنا. میں کسی کی بات نہیں کرتا، اپنے میدان کی بات کرتا ہوں. ایک دور تھا یہاں پر 80-90 سال کے بزرگ اس بات کو جانتے ہیں، جب ساری رات کی کانفرنسیں ہوتی تھیں، جلسے ہوتے تھے. ملک صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ شیخ ابری صاحب کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے 8 گھنٹے کی تقریر بھی کی ہوئی ہے. وقت بدلا، اب آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں. اور دوسری بات ہے کہ عوام صحیح ہے نا، سمجھدار ہے. اس دور میں ہر بات کو بالکل کھول کر بیان کرنا پڑتا تھا، بات سمجھانا پڑتی تھی. اب صورتحال یہ، میں نے آپ کے سامنے 10 نقطے رکھے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی اکثریت کو 10 نہیں تو 5-7 تو ضرور یاد رہ جائیں گے. تو کامیابی کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ 10ویں، حالات کے بدلتے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو مت ڈالنا. جو بندہ حالات کے ساتھ نہیں چلتا ناکام اور نامراد رہ جاتا ہے. ایک وقت تھا پوسٹ کارڈ لکھے جاتے تھے، پوسٹ کارڈ کے بعد پھر لفافوں کا دور آیا، خط ڈالنا شروع کر دیے. خطوں کے بعد پھر رجسٹری آئی، رجسٹری کے بعد پھر UMC ارجنٹ میل سروس، UMS ارجنٹ میل سروس آ گئی. اس کے بعد ٹیلی فون آیا، ٹیلی فون کے بعد ٹیلی گراف آیا، تار آ گئی. اس کے بعد جب انٹرنیٹ آیا تو اس نے انقلاب برپا کر دیا. صورتحال کیا ہے کہ میں یہاں پر اپنے اس موبائل سے 10-20-50 ہزار روپیہ ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہوں، چند سیکنڈ کے اندر کام ہو جاتا ہے. تو یہ وہ 10 بڑی رکاوٹیں ہیں، اگر ہم ان کو دور کر لیں
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔